اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بابن خروش پڑھ جی کل کا سبق کسی کے ذہن میں ہے کہاں تک بات پہنچی تھی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی اب تک؟ ماشاء اللہ۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جس طرح کل ذکر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں رہنا پسند فرمانا شروع کر دیا تھا، اور خلوت میں آپ غار حرا جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کسی بھی کتاب میں یہ چیز موجود نہیں ہے واضح طور پر کہ عبادت کس قسم کی ہوتی تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فسق و فجار، مشرکین سے علیحدہ رہنا اور کفار سے علیحدہ رہنا یہ خود ایک مستقل عبادت ہے کہ انسان برائی سے بچتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی آنے سے پہلے ایک معاملہ ایسا ہوا کہ آپ کو رات کو جو خواب آتا تھا اگلے دن وہ معاملہ ہو جاتا تھا، جس بھی حوالے سے بات ہوتی تھی، جس بھی حوالے سے خواب آتا تھا وہ معاملہ پورا ہو جاتا تھا۔ یہ بھی نبی کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے، سچے خواب۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، جب آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، تو ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ کہنے لگے اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر اس شدت سے دبایا کہ تکلیف کی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتے نے تیسری دفعہ مجھے پھر پکڑا اور اسی شدت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ سورہ قلم کی آیات تھیں۔ آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیزیں بتلائیں جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلی وحی تھی۔ اچھا، وحی کا ایک معاملہ اور بھی ہے، ایک سلسلہ اور بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا دو طرح کے کیلنڈر چلتے ہیں، ایک قمری اور ایک شمسی۔ قمری وہ ہے جو ہم چاند کے حساب سے چلاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات اٹھی کہ مسلمانوں کا بھی اپنا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے کہ واقعات اور چیزوں کے معاملات کو ترتیب میں رکھنے کے لیے، تو کیلنڈر کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ تو اس میں بہت سی آراء تھیں، تو اس میں ایک رائے یہ بھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت سے اس کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ اور کچھ نے کہا تھا کہ نبوت سے کیا جائے، کچھ نے کہا کہ ہجری سے کیا جائے، تو وہ ہجرت سے کیا جائے۔ تو وہ آپ نے جو چیز پسند فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہجرت کو فرمایا کہ ہجرت سے شروع کرنا چاہیے۔ تو ہمارا جو قمری کیلنڈر اس وقت چل رہا ہے وہ ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا تھا۔ اور آگے جو اسباق آئیں گے اس میں آپ پڑھیں گے بھی، جب ہجرت کے بعد کے اسباق ہوں گے تو اس میں کہ پہلی ہجری میں یہ معاملہ ہوا، دوسری ہجری میں یہ معاملہ ہوا۔ المیہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قمری معاملات، قمری سال کو بالکل چھوڑ دیا۔ ہمارے جو معاملات ہیں اسلامی وہ سارے کے سارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہیں۔ ہمیں یاد رہتا ہے تو صرف رمضان یاد رہ جاتا ہے، عیدیں یاد رہ جاتی ہیں، یا محرم یاد رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا ایک المیہ ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کو اس طرف لگائیں۔ تو آپ میں سے کسی کو کوئی جو قمری سال ہے مہینے کے نام یاد ہے؟ کسی کو؟ سارے یاد ہیں؟ چلیں آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اسائنمنٹ ہے چھوٹی سی، کہ اگلے ہفتے میں آپ سے قمری مہینوں کے نام سنوں گا 12، ٹھیک ہے؟ چلیے سبق پہ آتے ہیں دوبارہ۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید لرزہ طاری تھا، کپ کپی طاری تھی۔ آنے کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو یا لحاف اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا
کہ کیا معاملہ ہوا، کچھ بیان تو کیجئے۔ تو جب آپ کی کچھ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے۔ یعنی وحی کا اتنا، اس کو کہہ لیں آپ تعظیم کہہ لیں، روب کہہ لیں، دبدبہ کہہ لیں، یعنی اس کا حال یہ تھا، وحی کی پوزیشن ایسی ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تھے اونٹنی پہ اور اس وقت وحی آتی تھی تو اس کے وزن سے اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے تو فرمایا کہ وحی اور فرشتہ جو ہے وہ انوار تجلیات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتاً نزول ہوا ہے، اس لیے وحی اور اس کی عظمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوا کہ اگر وحی کی یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی اس وزن کو برداشت نہ کر سکے اور بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جائے۔ تو سورہ مزمل کی ایک آیت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اے محمد ہم تم پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے۔ تو اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ ناکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی وہ اس وحی کے وزن سے بیٹھ جایا کرتی تھی، مجبوراً بیٹھ جاتی تھی۔ اس میں زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی کہ وحی کا نزول ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اس درجہ ثقیل یعنی بھاری محسوس ہوئی کہ مجھے اپنی ران جو ہے وہ چور چور ہو جانے کا اندیشہ ہوا، یعنی اس کا وزن، اس کا روب اتنا تھا۔ تو یہ معاملات بھی ہوئے۔ اچھا، جب یہ سب معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ جو تھی وہ اس طریقے سے بڑھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مبارک ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہ کرے گا۔ جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے اس کو قبول کیجئے، وہ بلا شبہ حق ہے، اور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔ یعنی حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، اور روایات میں ہے کہ سب سے پہلے مسلمان جو ہوئیں وہ حضرت خدیجہ ہی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت خدیجہ جو تھیں وہ تنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں، جو کہ ایک عالم تھے، راہب تھے، اور توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے، اور عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ گئے تھے، کیونکہ اسلام تو ابھی آیا نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ گئے تھے، اور انتہائی بزرگ ہو چکے تھے، اور ذوف کی وجہ سے ان کی بینائی بھی متاثر ہو چکی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے ان سے تمام واقعہ بیان کیا، تو ورقہ نے یہ سن کر کہا کہ اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، کچھ روایات میں ہے کہ آپ کو بھی لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں، اور کہا کہ میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھتیجے بتاؤ کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی آنے کی وہ ساری کیفیت جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا وہ ان کے گوش گزار کیا۔ تو ورقہ نے کہا کہ جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور تسلیم کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، اور کہا کہ کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں زندہ ہوتا اور قوی اور توانا ہوتا، اور جب تمہاری قوم تمہیں نکالتی تو کم از کم میں اس وقت زندہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا اس سے کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی، حالانکہ میری قوم تو میری باتیں سنتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب اور دبدبہ اور جو تعظیم قریش اور اہل مکہ کے ذہن میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے پوچھا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ تو ورقہ نے کہا ہے تم بھی پر موقوف نہیں ہے، یعنی یہ صرف معاملہ صرف آپ پر ہی نہیں ہے، جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اور اس کا کلام لے کر آیا ہے تو اسی کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے، یعنی جو حق بات توحید کی بات کرنے پہ آیا ہے تو لوگ اس کی قوم ہی اس کی دشمن ہو گئی اور اس کو جو ہے وہ غلط کہنا شروع کر دیا۔ تو اگر میں آپ کا زمانہ پاتا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا، لیکن کچھ دن نہ گزرے تھے کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے،
اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ سیرت نگاروں کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک جو ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ یہ اقرا ہوئی. کچھ کے نزدیک سورہ مدثر کی پہلی آیات ہے، اور کچھ کے نزدیک سورہ ضحیٰ کی کچھ آیات ہیں کہ پہلی وحی یہ ہے. تو اس کی جو تطبیق سیرت نگاروں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، وہ اس چیز کی گواہی تھی کہ آپ کو نبوت مل گئی، کیونکہ فرشتہ وحی لے کر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی. اور سورہ مزمل کی کچھ آیات جو ہیں، جو شروع کی آیات ہیں، وہ آپ کے لیے رسالت کی دلیل بنی کہ رسالت آپ کو اس وقت ملی. اور وہ جو آیات ہیں وہ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو. یعنی لوگوں کو دعوت دینے کا کام جو شروع کیا وہ ان آیات کے بعد شروع کیا، جو رسولوں کا کام تھا جو نزول شروع ہوا. اور سورہ ضحیٰ کے حوالے سے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آ گئے تو وحی کا آنا کچھ روز کے لیے بند ہو گیا، رک گیا. کچھ روز تک وحی نہیں آئی. حضرت جبرائیل آتے تھے لیکن اللہ کا پیغام نہیں آتا تھا، کوئی اللہ وحی نہیں لے کے آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے کافی دل گرفتہ ہو گئے، اور اس پر عیاذ باللہ مشرکین مکہ کی ایک عورت نے یہاں تک کہا کہ عیاذ باللہ محمد کے پیچھے جو شیطان تھا اس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. تو اس پر اللہ رب العزت نے سورہ ضحیٰ کی کچھ آیات نازل فرمائیں جس کا مفہوم یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی. تو اور اس کا ایک حوالہ ادھر سے بھی ملتا ہے کہ اس عورت کی بات کو غلط ثابت کرنے کا، کہ ایک بار حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ممکن ہو تو جس وقت فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آئیں تو آپ مجھے بتا دیجئے گا. تو جب جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حسب وعدہ حسب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتایا. تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سر مبارک جو تھا وہ اپنی گود میں رکھا اور اپنے بال جو تھے وہ کھول کر ڈال دیے اوپر. تو آپ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے، یا جو آتا تھا وہی لے کر وہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو کہنے لگی کہ آپ یقین کر لیجئے کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ شیطان ہوتا تو یہاں سے نہ جاتا، اس میں شرم و حیا نہیں ہوتی. یہ اللہ کا فرشتہ ہے جس میں شرم و حیا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ آپ کے اوپر جو ہیں وہ سورہ ضحیٰ کی آیات نازل ہوئیں. اچھا، اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز جس کی آپ کو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی، یعنی توحید و رسالت کے بعد کہ اللہ کا وہ ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد جو تعلیم دی گئی وہ نماز کی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اسی ترتیب سے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدا کی، وضو اور نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی. اچھا، اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج سے پہلے کوئی نماز جو تھی وہ فرض نہیں تھی، اور یہ معراج کے موقع پر ہی آپ کو نماز کا تحفہ ملا. جبکہ اور آپ اس وقت جس قدر چاہتے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ابتداء بعثت سے 2 نمازیں فرض کی گئی تھیں، 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں عصر کی. اور پھر سورہ مزمل نازل ہوئی تو قیام اللیل یعنی تہجد کا حکم نازل ہوا اس میں. اور مقاتل بن سلمان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں شام کی فرض کی، اور پھر 5 نمازیں جو تھیں وہ شب معراج میں فرض کی گئیں، یعنی معراج سے پہلے بھی نماز کا حکم تھا. اچھا، اس کے بعد جو ذکر آتا ہے وہ سابقین اولین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آتا ہے.
اس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ آپ پر ایمان لے کے آئیں. کچھ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے. اچھا، اس پہ جو علماء کرام نے تطبیق کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئیں سب سے پہلے. مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، دوستوں میں جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق لے کے آئے. اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث لے کے آئے. اور جو غلام تھے ان میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے بڑا عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ بچپن سے ہی دوستانہ مراسم تھے، اور دونوں کی عمروں میں تقریباً 2 سے 2.5 سال کا فرق تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ بڑے تھے، تو جوانی اور سارے معاملات جو تھے وہ ساتھ گزرے تھے. کئی تجارتی سفروں میں بھی ساتھ رہے تھے. تو اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک چاند اترا ہے. اور چاند جب اترا ہے تو اس کی روشنی مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں گئی ہے. اور اس روشنی کے بعد جو معاملہ ہوا یہ کہ چاند جو تھا وہ اس کے ٹکڑے ہو کر مکہ مکرمہ کے سارے گھروں میں چلا گیا. اور جب وہاں پہ گیا سارے گھروں میں تو اس کے بعد وہ پھر واپس یکجا ہو گیا. اور یکجا ہونے کے بعد چاند جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں آ گیا. یہ واقعہ، یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے. تو وہ اس وقت کے اہل کتاب کے کسی عالم کے پاس گئے. حدیث کی کتابوں میں ان کا نام کا ذکر نہیں ہے کہ کس کے پاس گئے تھے، لیکن بہرحال تو وہاں جا کر آپ نے اپنا خواب جو تھا وہ ان کو بتایا. تو اس کی جو تعبیر بتائی انہوں نے وہ بتائی کہ یہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ جب آئیں گے تو آپ ان کے خاص الخاص بندے ہوں گے، خاص الخاص ساتھی ہوں گے. اور وہ آگے واقعات سے ہمیں پتہ لگ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہجرت کے موقع پہ بھی ساتھ رہے. اچھا، اس میں ایک اس کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد زید بن حارثہ کا ذکر آتا ہے جو آزاد کردہ غلام تھے. تو ان کا معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ یہ جس علاقے کے رہنے والے تھے وہاں سے کوئی بردہ فروش ٹائپ یا کچھ ایسے لوگ ان کو اٹھا کے لے آئے تھے، اور انہوں نے لا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان کو بیچ دیا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے. تو اس کے بعد جب یہ زید بن حارثہ کے والد کو پتہ لگا تو ان کے والد اور رشتہ دار ان کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ ہماری ہے بیٹا ہے تو آپ واپس کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے زید آپ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار معاملات کو دیکھ کر زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ زید جو ہے وہ آزاد کردہ غلاموں میں تھے. اچھا، ان میں ایک ذکر آتا ہے حکیم ابن حزام کا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، حضرت خدیجہ کے بھائی کے بیٹے تھے، اور کافی شریف النفس انسان تھے، لیکن ایمان کافی دیر کے بعد لائے. حالت کفر میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم رکھے ہوئے تھے اور ان کو ہدیہ وغیرہ بھیجا کرتے تھے، خوشبو وغیرہ کا ہدیہ بھیجا، اس طرح کے تحفے تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لونڈی آئی، انہی کی لونڈی آئی حکیم ابن حزام کی، اور کہا کہ آپ کی پھوپھی جو ہیں وہ انتہائی عجیب و غریب بات کرتی ہیں. کیا بات کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں. اچھا، اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے یہ بات سنی تو وہ خواب آپ کے ذہن میں آیا فوری، تو آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچ کر آپ نے خدمت میں پہنچ کر کہا کہ حکیم ابن حزام کی لونڈی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے درست سنا، اور مکمل واقعہ بیان کیا. تو یہ الفاظ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، آپ سچوں میں سے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق تھے جو ایمان لائے. اچھا،
اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ رسالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بہت باتیں کیا کرتے تھے، بہت ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کے ایمان کی قدر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو آپ حضرت خدیجہ کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد ہوئی، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد۔ تو کافی ذکر کر رہے تھے تو کہنے لگیں کہ میں نے جس طرح سوتنوں کا معاملہ ہوتا ہے تو کہنے لگیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی اس بوڑھی عورت کی یاد آتی ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے معاملات جو ہیں، اور آپ اس طرح ذکر کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب میں نے یہ بات کی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا وہ غضبناک ہو گیا، اور شدت غضب سے آپ کی جو بھویں تھیں یا ماتھے جو تھے وہ پھڑپھڑانے والی کنڈیشن جو تھی، اس طرح آپ کہہ لیں کہ کانپنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں خدیجہ کے ایمان کی اور خدیجہ کی ابھی بھی قدر کرتا ہوں، کیونکہ اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لے کے آئی جب میرے پر کوئی ایمان نہیں لے کے آیا تھا، اور میرے پاس جب کچھ نہیں تھا تو مجھے سہارا دیا تھا جس وقت وحی آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ ایمان کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی معاملے کے اوپر کوئی نوک جھوک ہو گئی، تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم ابو بکر کو میری خاطر نہیں چھوڑ سکتے؟ کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جس وقت کوئی میری باتوں کی تصدیق نہیں کر رہا تھا مردوں میں، تو انہوں نے میرے اوپر ایمان لے کے آئے اور میری رسالت کی گواہی دی، اور اپنے مال سے میری اس وقت دل جوئی کی جب میرے پاس مال کوئی نہیں تھا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو شخصیات کا کئی موقعوں پر ذکر کیا کرتے تھے، ان کے ایمان کی قدر کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں۔ تو انشاءاللہ اگلے اسباق میں اور مزید صحابہ کرام جو ہیں ان کا تذکرہ ہوگا ایمان لانے کا، اور پھر اس کے بعد دار ارقم کا ذکر ہوگا جو مسلمانوں کی ایک درسگاہ کہہ لیں، پہلی درسگاہ جو بنی تھی، کیونکہ شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے شروع کے 3 سال، اور 3 سال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا اعلانیہ دعوت دینے کا۔ تو باقی آج کا سبق یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔